أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا. سورہ کاف کی آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 13 اور اس کے بعد والی آیت اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سورہ کاف کے تفسیر کا جو ہم نے آغاز کیا ہے اس میں ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ان میسیجز اور پیغامات کے اوپر ہے کہ ہم ان آیات سے اپنے لیے کیا میسیج اور کیا درس حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ہم اس سے اپنے لیے پیغام حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ ایک نقطہ جس کی طرف میں نے گزشتہ لیکچرز میں اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک درس جو ہمیں اصحاب کہف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے ظالم افراد اور ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ایک فکری استقلال جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے اس کو باقی رکھا، برقرار رکھا، اور تقلید کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہ بلائنڈ اٹیچمنٹ اور کسی کو بلائنڈلی فالو کرنے کا راستہ جو ہے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اپنی جو فکر تھی اور جو سچائی تھی اور حق پر جو انہوں نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا، اور یہی ان کی نجات اور سعادت کا ضامن بھی بنا۔ تو یہ میسج ہمیں یہاں سے حاصل ہوتا ہے کہ ہماری جو تھنکنگ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمیشہ اس میں ایک طرح کی لاجک ہونی چاہیے، ایک طرح کی انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز جہاں سے بھی کوئی ہمیں بتا دیتا ہے یا یوٹیوب سے سن لیتے ہیں یا ہم جو ہے سوشل میڈیا سے ہم تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو ہم فوراً اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں، بلکہ ہمارے پاس خود جو ہے فکری لحاظ سے ہمارا فکری استحکام جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ماحول میں اور انوائرمنٹ میں اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اس کے مطابق بنا لیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ کو بنانا چاہتے ہیں، جو ماحول کو سازگار بنانا چاہتے ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو بگاڑ اور جو برائی اور جو انحراف معاشرے میں موجود ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، اس کے مطابق وہ اپنا رول پلے کریں اور اس معاشرے میں وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائیں۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ شاید اکثریت انہی افراد کی ہو کہ جو بنیادی طور پر اس دنیا میں آتے ہیں اور وہ ساری ان کی جد و جہد جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اپنی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، اپنی جاب کے لیے ہوتی ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے، اور اپنی لگژریس لائف کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائیں، یہ انسانیت، یہ انسانی معاشرہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کرے۔ اور جب ہم تقوی اور عرفان اور ایمان کی صفات کو ہم روایات میں، احادیث میں اور قرآن کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں
تو وहाँ भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि सही और हकीकी मोमिन वो है कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर हकीकी मोमिन वो है कि जो कंट्रीब्यूट करके जाता है और मुआशरे में बहुत कुछ जो है वो दे कर जाता है, और बहुत कम जो है वो इंसानी मुआशरे से लेकर वापस कुछ जाता है। तो ये चीज़ जो है हमने असहाबे काफ की इन जो चंद आयात हमने पढ़ी हैं उसको हमने देखा, और इसके साथ साथ हमें ये मैसेज भी मिलता है कि ईमान की हिफाजत के लिए और किसी बड़े मकसद के लिए अगर इंसान का ईमान किसी जगह पर खतरे में पड़ रहा हो तो हिजरत का रास्ता और माइग्रेशन का रास्ता जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है किसी जगह पर अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते तो आप उसकी तक़वियत का बाइस बने, आप उस जुल्म का साथ दें और उसको सपोर्ट करने लगें। कभी कभी आपकी खामोशी भी जुल्म को सपोर्ट करती है, कभी कभी आपकी खामोशी जो है वो भी जुल्म के का साथ देने के मुतरादिफ होती है। तो इस लिहाज से भी हमें ये मैसेज मिलता है। लेकिन आज हम जिन आयात के ऊपर बात कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कुरान मजीद का, और मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैं उस मैसेज को, उस पैगाम को मैं इस वक्त बयान करूं, इंशाल्लाह इन आयात की जो तफसीलात आ रही हैं उसी में ये मैसेज जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो कुरान मजीद की सूरह काफ की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़। रसूल हम इन असहाबे काफ, पीपल ऑफ केव जो हैं, हम इन की दास्तान और इनकी कहानी तुम्हें सुनाएंगे जो हक पर मबनी है, जो हक्कानियत पर मबनी है, जिसमें किसी किस्म का मुबालगा नहीं है, जिसमें किसी किस्म का झूठ मौजूद नहीं है, बल्कि हम सही सही इस दास्तान और इस कहानी से हम पर्दा उठाएंगे। फित्यतुन इन्नहुम फित्यतुन, ये नौजवान थे, ये वो अफराद थे कि जिनमें करिश थी, जिनमें हौसला था, जो कुछ करना चाहते थे, जिन्होंने आवाज़ हक जो है बुलंद की। फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, उन्होंने अल्लाह ताला पर वो ईमान लेकर आए, सच्चा ईमान लेकर आए, अल्लाह ताला पर हकीकी माना में उन्होंने तवक्कुल किया। वज़िदनाहुम हुदा, ये पहला पैगाम है जो हम इस आयत में देखते हैं कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आता है और वो ईमान सच्चा ईमान होता है और वो ईमान के हकीकी मियारात के ऊपर पूरा उतरता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि उस ईमान की वजह से जितनी हिदायत उसको हासिल होती है, वज़िदनाहुम हुदा, हम उसकी जो एग्जिस्टिंग गाइडेंस है, जो एग्जिस्टिंग हिदायत है, हम उसमें और ज्यादा इजाफा कर देते हैं, और ज्यादा उसको हम तरक्की अता करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि अगर हमने एक रास्ते को किसी हद तक तय किया तो अल्लाह ताला हमारी उसमें मजीद मदद करता है। यानी पहले हमें कुछ करके दिखाना होता है, पहले हमें कुछ मेहनत कोशिश करनी होती है। अल्लाह ताला इसको देखना पसंद करता है कि मेरा बंदा उसके रास्ते में कोशिश कर रहा है, उसके रास्ते में जिद्दोजहद कर रहा है और उसके रास्ते में जो है वो मेहनत कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला फिर उसकी हिदायत में इजाफा करता है और फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। ये जो कुरान मजीद की आयत है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, ये जो बिल हक़ का लफ्ज़ है, इसमें एक और नुक्ता भी है कि जो हमें समझने की ज़रूरत है, जिसमें अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि हम हक़ के साथ इस दास्तान को नकल करेंगे। दरअसल दास्तान हक़ कहते किसको हैं? दास्तान हक़ उसको कहते हैं कि जो ज़मानो मकान से की क़ैद से आज़ाद हो, जिसमें किसी
خاص ٹائم اور کسی خاص پلیس اور اسپیس کے ساتھ جو ہے وہ محدود نہ ہو۔ یعنی اسی وجہ سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو جتنی بھی داستانیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہوں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہوں، چاہے انبیاء سے متعلق ہوں، چاہے دوسرے افراد سے متعلق ہوں، قرآن نے اس کی زمان یعنی تاریخ اور ہسٹوریکل ڈیٹ جو ہے اس کو بتانے میں قرآن مجید نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی، اور نہ ہی اس جگہ کو بیان کرنے میں، سوائے چند مقامات پر کہ جو مقدس جگہ تھیں جیسے طور ہے، بلد ہے، ان مقدس جگہوں کے نام لینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں اس جگہ کا نام بتایا ہے، نہ اس تاریخ کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان داستانوں کے اندر جو پیغام ہے وہ کسی زمان اور مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی مخصوص زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ اس میں یونیورسل میسج پایا جاتا ہے، اس میں آفاقی پیغام پایا جاتا ہے، اس میں انسانیت کے لیے پیغام پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو داستانیں ہیں یہ ایک ابدی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 14 میں وہ بنیادی میسج ہے کہ جس کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہیں کسی مجلس میں تھے، یعنی کسی محفل میں تھے، جہاں پر وہ ظالم بادشاہ اور وہ دربار موجود تھا، اس دربار کے اندر جو ہے عبادت اور پرستش جو ہے بتوں کی، اس کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اور ایسے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے، ان کے دل میں جو ایک توحید کی احساس تھا، اور ایک ان کے دل میں جو توحیدی فطرت موجود تھی، اس کو جب انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے قیام کیا۔ لیکن اس قیام، شروع میں شاید ان کو خوف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوب کو، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ہم نے ان کو اسٹرینتھن کیا، جس کی وجہ سے ان میں جرت پیدا ہوئی، ان میں طاقت پیدا ہوئی، اور انہوں نے آواز حق بلند کی، اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہمیں وہ یہ نہیں دعوت دیتا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، کسی اور کی عبادت کریں گے، تو اذن شتتا، شتتا کا مطلب یہ ہے کہ ظلم میں تجاوز کرنا، یعنی حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ جو لوگ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دراصل وہ عبادت اور پرستش کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کریں، اگر وہ اللہ کی پرستش کریں، تو اس کے نتیجے میں وہ ظلم کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ یہ براہ راست ان دونوں کا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عبودیت کو قبول کر لیا ہے۔ آپ ایک عبد ہونے کی حیثیت سے، ایک سرونٹ ہونے کی حیثیت سے، ایک حقیر بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مالک حقیقی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ آپ کے اندر غرور پیدا ہوگا، نہ آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ جب آپ کے اندر غرور نہیں ہوگا، جب آپ کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جب آپ کا بیہیویئر ایروگنٹ نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، آپ اپنی ذات پر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور کسی اور کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ آپ حقیقی معنی میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اور اللہ تعالیٰ مزید ہدایت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے، اس کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اہتدوا، کہ جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں، وہاں وزادہم ہدن واثارہم تقواہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں، واتاہم تقواہم، اور میں ان کو مزید تقوی عطا کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی بنیادی طور پر یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہوں۔ یہ جو توفیق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونا، اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کس طرح اپنے دل کو اور اپنے قلب کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے، تاکہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات ہم کر سکیں، جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر ہم چل سکیں، جس حق کی آواز کو ہم بلند کرنا چاہتے ہیں ہم اس حق کی آواز کو بلند کر سکیں۔ اس لیے کہ قدم قدم پر ہم بہت سے کام ایسے نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ہماری فطرت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس دل مضبوط نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، ہم اس کو بیان نہیں کرتے، ہم انیشیٹو نہیں لیتے۔ ہم انیشیٹو اس وقت لے سکتے ہیں، ہم آگے اس وقت بڑھ سکتے ہیں، ہم حق کی خاطر حق کا ساتھ اس وقت دے سکتے ہیں، ہم ٹروتھ فلنس کو سپورٹ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا دل مضبوط ہو، جب ہمارا قلب مضبوط ہو، جب اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اپنے ساتھ مضبوط کر لے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو، ہمارے دل و دماغ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لے۔ یہ جو کنیکٹڈ نیٹ آف نیس آف گاڈ ہے، کہ اللہ کے ساتھ عملی طور پر کنیکٹ ہونا، اللہ کے ساتھ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کرنا، یہ وہ بنیادی پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اصحاب کہف جو ہے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے جہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی فلسفے کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، جب وہ اس سخت ترین مرحلے سے گزرتی ہیں، اس منزل سے گزرتی ہیں، پیدائش کا مرحلہ، بچے کی حمل کا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جان کی حفاظت اور خوف، اور پھر حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالنا، یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ کی والدہ کے لیے، موسیٰ کے لیے یہ کوئی آسان کام تھا؟ کہ جو کام اس نے کیا اور ان تمام مراحل کو طے کیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، اگر ہم اس کے دل کو اسٹرینتھن نہ کرتے، تو موسیٰ کبھی جو ہے وہ یہ اقدام نہ کر سکتی۔ اب دیکھیں آیتیں قرآن کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم جو ہے اس بچے کو اب دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، ولا تخافی، اور تم کوئی خوف مت کھاؤ، ولا تحزنی، اور تم جو ہو کسی قسم کے غم و اندوہ میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات براہ راست جو ہے وہ کس طرح سپورٹ فراہم کرتا ہے، وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے۔ موسیٰ کوئی نبی نہیں تھی، یہ الہی الہامات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الہام کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر توجہ نہ دیتے ہوں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اخلاقی الہامات ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ہم ان کے اوپر توجہ دیں، تو
موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خوف مت کھاؤ، تم پریشان مت ہو، ان رادوہ الیکا، ہم اس بچے کو واپس لوٹا دیں گے اور اس کو مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ لیکن جو آیت بہت غور طلب ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دو تین چار آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کا قلب جو ہے وہ خالی ہو گیا، ان کا قلب جو ہے وہ ایمٹی ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی۔ لولا الربتنا، اگر ہم لولا ربتنا، اگر ہم ان کے دل کو نہ تھام لیتے، اگر ہم موسیٰ کے قلب کو مضبوط نہ کرتے، تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام یہاں سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک تو ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے، اس روایت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ہذہ القلوب اوعیۃ، کہ یہ جو ہمارے قلب ہے، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ خالی، یہ برتن کی مانند ہے۔ یہ خالی برتن جس کو ہم کہتے ہیں، جب خالی برتن میں سے ایک آواز آتی ہے، جب ہمارا دل جو ہے ایک ظرف کی مانند ہے، ایک برتن کی مانند ہے، تو اگر یہ برتن خالی ہوگا تو اس میں لرزش پیدا ہوگی، اس میں تزلزل پیدا ہوگا، اس میں سے آواز آئے گی۔ یہ جو لوگوں کے دل لرزتے ہیں، یہ جو لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا دل اندر سے خالی ہوتا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ دل جو ہے وہ لرزتا ہے، دل جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں ان ہذہ القلوب اوعیۃ، کہ یہ ظرف کی مانند ہیں، اور اپنے دل کو اور اپنے قلب کو علم کے ساتھ پر کرو اور اس کے ساتھ فل کرو۔ اگر تمہارا قلب خالی رہ گیا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم خوف میں بھی مبتلا ہوگے، تمہارا قلب جو ہے وہ ذرا ذرا سی باتوں پر لرز بھی جائے گا۔ لیکن اگر تمہارا دل مضبوط ہوگا، اگر تمہارے اندر حقیقی علم ہوگا، اور علم بھی وہ کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کے لیے نفع بخش ہو، اسی لیے پیغمبر اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ لا ینفع، کہ جو فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، جو کسی کو جو ہے فائدہ نہ پہنچا سکے۔ پروردگارہ، میں اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام یہ اس مقام پر فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی آپ نے دیکھی کہ حضرت موسیٰ کی والدہ یعنی موسیٰ جو ہیں، ان کا دل خالی ہو چکا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ قریب تھا کہ وہ فاش کر دیتی اس راز کو، ان کا قلب لرز رہا تھا۔ ہم نے ان کے دل کو تھاما اور ہم نے ان کو تقویت عطا کی، ہم نے پھر انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ اس بچے کو دریا میں ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بنیادی میسج ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مقلب القلوب نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو تبدیل کرنے والا نہ ہو، اگر اللہ ہمارے قلب کو مضبوط کرنے والا نہ ہو، تو یہ ہمیں داستان جو اصحاب کہف کی ہے، ہم دیکھیں کہ عجیب و غریب اطمینان ہمیں اصحاب کہف کے اندر نظر آتا ہے۔ یعنی ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی کہیں بھی خوف کا عنصر نہیں ہے۔ دیکھیں، جب وہ غار کی طرف بڑھتے ہیں، جب وہ شہر کو چھوڑتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اس غار میں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس غار میں ہمیں آرام و سکون ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک توکل کی عظیم منزل پر یہ لوگ فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جب مضبوط کیا تو ان کو اس کا ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا کہ معلوم نہیں کہ غار میں ہمارے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوگی نہیں ہوگی، کوئی سونے کی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی آرام کرنے کی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں ظالم اور جابر بادشاہوں کے افراد ہمیں پکڑنے کے لیے آ جائیں۔ اس قسم کا کوئی خوف جو ہے
ان کے اندر موجود نہیں تھا، ان کے قلب میں کسی قسم کا جو ہے وہ اضطراب موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جب تم نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جب تم نے ان سے دوری اختیار کر لی، جو ظالم بادشاہ تھے، جو جابر لوگ تھے، کہ جن کے کا تمہیں خوف تھا کہ تمہیں مار دیں گے، لہٰذا اگر تم صدائے حق بلند کرو گے، جب تم نے ان سے دوری اختیار کر لی، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم اب اس کاف میں اور اس غار میں اور کیو میں تم چلے جاؤ، اور وہاں تم آرام و سکون کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو آئی کہ جب تم نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے تو تم اب کسی قسم کا، یہ نہیں ان کے دل میں آ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں اگر ہم غار میں جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یا ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ جو شک ہے، ہم توکل بھی کرتے ہیں لیکن توکل میں شک کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں لیکن بھروسہ کرنے میں ہمارے اندر ایک ہلکا سا شک بھی رہتا ہے، پتہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یا ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم جب کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ پر ہم اس کی دعا کرتے ہیں، تو دعا میں بھی ہمارے اندر ایک شک کا پہلو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں دعا کسی کی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بڑا فرق ہے۔ ایک اور میسج جو ہمیں اصحاب کاف کی اس داستان سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں توکل کرنا سیکھیں، اور اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح اور حقیقی توکل کر سکیں اور باقی تمام دنیاوی اسباب سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیں، اور ہم مضبوط ایمان کے ساتھ یہ سوچیں کہ صرف اللہ ہی ہے، اسی کی ذات ہے کہ جو ہمیں بچا سکتی ہے، جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ یہ منزل ظاہر ہے کہ اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی شناخت ہماری مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہماری مضبوط ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم جانتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، عقلی طور پر اس کا استدلال موجود ہو، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین ہوگا۔ اگر ہمیں دعا کرتے ہوئے شک ہوتا ہے، اگر ہمیں جو ہے توکل کرتے ہوئے شک ہوتا ہے، تو اس شک کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وجود خدا پر شک ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے وجود پر شک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گہرائی میں جا کر ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں اور اپنے آپ کو اسیس کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں شک ہمارا ایمان میں شک نہیں ہے، شک ہمارا جو ہے وہ دعا کے اندر نہیں ہے، شک ہمارا توکل میں نہیں ہے، شک ہمارا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کر سکیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں کافی ہوں۔ یہ دو جگہ پر ہمیں تاریخ میں اس توکل کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، ایک معجزہ دے کر بھیجا، لیکن حضرت ہود کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ توکل علی اللہ تھا۔ ان کے زمانے میں جو افراد تھے، جو ظالم اور ستمگر لوگ تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں جسمانی لحاظ سے اور فزیکلی اتنے مضبوط اور طاقتور لوگ کبھی کسی تاریخ میں نہیں آئے۔ یہ سب کے سب حضرت ہود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو تہدید دھمکی دیتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہوں، میرا معجزہ جو ہے میرا توکل ہے۔ ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں اور شاید احادیث میں بھی ہے کہ جب کسی شخص میں حقیقی معنی میں
توکل آ جاتا ہے۔ اور علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس باریک نقطے کو لکھا ہے کہ جب کسی کے اندر توکل آ جاتا ہے، صحیح معنی میں وہ توکل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے، اس کے دشمنوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا دشمن کمزور ہوتا ہے تو وہ آپ کے توکل کی بنیاد پر، وہ آپ کی قوت ارادی کی بنیاد پر، وہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے اس کو یہ بہت بڑا جو ایک معجزہ ہے، ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرتا ہے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں یزید کو خطاب کرتی ہیں، کد قیدا کا وسع سعیہ کا، اے یزید تو جو فریب دھوکا کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جو کوشش اور جد و جہد کرنا چاہتا ہے کر لے، لا تموتو وحینا، یاد رکھ کہ تو ہمارے ناموں کو نہیں مٹا سکتا، ہمارے مقام کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہاں حضرت زینب فرماتی ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ہم نے عملاً یزید کے دربار میں جناب زینب کی فتح کو دیکھا کہ کس طرح سے دشمن کی فتح جو ہے وہ اس کی شکست میں تبدیل ہو گئی، صرف حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ اللہ کے اوپر توکل کی وجہ سے۔ تو یہ عنصر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس داستان کاف، جو اصحاب کاف کی جو داستان ہے، ہم اس میں جو ہے پیغامات، جو میسیجز ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔